بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہماری محنت اور بہتر ہو سکے گی۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں خاموش ہی رہا۔ ہم تینوں ٹرک سے نیچے اتر آئے اور اول خان کی ہدایت پر 6 آدمی لاشوں کے ساتھ اسی ٹرک پر روانہ ہو گئے۔ اول خان اس آپریشن کی رسمی رپورٹ تیار کرنے کے لیے کمانڈر کے ساتھ اس کے دفتر میں چلا گیا اور میں بیرا کے ساتھ عمارت کے رہائشی حصے میں لوٹ آیا جہاں ہمارا قیام تھا۔ البرٹو بھی آخر کار اپنے انجام کو پہنچ ہی گیا۔ بیرا نے تھکے ہوئے انداز میں کہا، رفتہ رفتہ یہ بات ثابت ہوتی جا رہی ہے کہ کسی بھی ملک کے قانون سے لڑنے والے لمبی مدت کے لیے نہیں پنپ سکتے۔ قانون کے محافظوں کے ساتھ آنکھ مچولی کا کھیل طویل تو ہو سکتا ہے، لیکن آخر کار جیت قانون ہی کی ہوتی ہے۔ یہ تو بہت پرانا کلیہ ہے۔ حیرت ہے کہ بات اب تک تمہارے پلے پڑ رہی ہے۔ میں نے کہا، اردو میں مشہور کہاوت ہے کہ 100 دن چور کے 1 دن کوتوال کا، اور وہی دن چور کو لے ڈوبتا ہے۔ ہر شخص کو ہر کہاوت کی سچائی کا ثبوت آسانی سے نہیں ملتا۔ وہ مزمل سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تم البرٹو بیلیسا پر اپنا محاورہ چست کر رہے ہو، لیکن اس کے آدمیوں کے ہاتھوں بری طرح زخمی ہونے والے کمانڈو کو کہاں لے جاؤ گے؟ یہ کسی بھی اعتبار سے مجرم نہیں تھے۔ اسے زندہ رہنا چاہیے تھا، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ وہ جانور نہ ہو سکے گا۔ اپنے مقصد کی سچائی کے باوجود وہ خسارے میں رہا۔ یہ تمہارا فلسفہ ہو سکتا ہے، مگر مجھے اس سے اختلاف ہے۔ اس نے اپنے خون سے ایک مقصد اور مشن کی آبیاری کر کے دوسروں کے لیے مثال قائم کی ہے۔ وہ مر بھی گیا تو اس کا نام عزت اور احترام سے لیا جائے گا۔ تم اسے البرٹو کی صف میں شمار نہیں کر سکتی۔ ویرا اچانک مسکرانے لگی، تم لوگوں نے موت کو بھی بہت سے خانوں میں بانٹا ہوا ہے۔ حرام موت، ذلت کی موت، بے مقصد موت، باعزت موت اور پھر شہادت۔ تمہارے مذہب میں لڑنے مرنے والوں کے لیے بھی ایک ایسا ہی اچھوتا آزاد رکھا گیا ہے کہ مسلمان سپاہی موت سے بے خوف ہو کر شہادت کی آرزو میں بس لڑتا ہی چلا جاتا ہے۔ جدید ہتھیاروں وغیرہ کو نکال لیا جائے تو شاید آج بھی بہترین جنگجو سپاہی مسلمان خطوں سے ہی ملتے ہیں، ورنہ حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ مرنے والا مر جاتا ہے۔ اس کے لیے زندگی ایک بھولا ہوا سا خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ موت کے بعد اسے کس نام سے پکارا جاتا ہے، اس سے موت اس کی اٹل حقیقت میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آتی۔ مجھ سے اس موضوع پر بحث نہ کرو، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں بہت زیادہ بعمل مسلمان نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں اس بارے میں بے تکان تقریر کر سکتا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے شیعہ سے منحرف ہونے میں بھی اسی بات کا دخل رہا ہو؟ کس بات کا؟ اس کا مفہوم واقعی میرے پلے نہیں پڑ سکا تھا۔ ہیروین فروش کی موت تمہارے معاشرے میں کسی عزت و احترام کی حقدار نہیں ہوتی۔ تم بلا وجہ بات سے بات پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میرے انحراف کی وجوہ بہت مختلف اور ٹھوس تھی۔ تم خود بھی ان کے جواز کی قائل تھی۔ اگر جمی لائٹ کے قول و فعل میں متعصبانہ تضاد سامنے نہ آتا تو شاید میں آج بھی اسی کے لیے کام کر رہا ہوتا۔ تم بعض اوقات ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہو جاتے ہو، وہ دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اسی لیے کبھی کبھار تمہیں خواہ مخواہ چڑھانے میں لطف آتا ہے۔ البرٹو بیلیسا کا نام جس زور و شور کے ساتھ ہم لوگوں کے سامنے آیا تھا، اس کا قصہ اسی قدر اچانک نمٹ گیا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اول خان اسے زندہ گرفتار کرنے کی حسرت پوری نہ کر سکا۔ حالات نے اچانک ہی ایسا موڑ لیا کہ اول خان اس کے ناپاک وجود پر اپنی کلاشنکوف کا میگزین خالی نہ کرتا تو وہ اسپیشل ٹاسک فورس کے نہ جانے کتنے آدمیوں کو ہلاک اور زخمی کر ڈالتا۔ اس بارے میں اب صرف 2 نکات قابل غور رہ گئے۔ اول یہ کہ اولیانو کی فیکس مشین پر البرٹو کے لیے آنے والے مبہم سے پیغام کا اصل مقصد کیا تھا۔ دوم یہ کہ اس کا وہ تربیت یافتہ بندر کہاں تھا جو اولیانو کے دفتر کے ویران مضافات میں مقابلے کی رات زندہ بچ گیا تھا۔ اس رات وہاں 2 بندر دیکھے گئے تھے، ایک کو میں نے مار ڈالا تھا جبکہ دوسرا غائب ہو گیا تھا۔ اس بندر کے ہاتھ نہ آنے کا مطلب تھا کہ البرٹو سیٹلائٹ ٹاؤن والے مکان کے علاوہ کسی اور ٹھکانے پر بھی قابض تھا جہاں وہی ایک نہیں بلکہ دوسرے تربیت یافتہ اور زیر تربیت بندر موجود ہو سکتے تھے۔ مجھے اس بارے میں قیدیوں سے کوئی امید نہیں تھی۔ البرٹو بیلیسا جیسا کچا مجرم نہیں تھا جو غیر ضروری طور پر مقامی بدماشوں کو اپنے اصل مقاصد کی ہوا لگنے دیتا۔ اس نے یقینی طور پر محدود مقاصد کے لیے ان کی خدمات حاصل کی ہوں گی، اور وہ بدترین تشدد کے باوجود اس سے آگے کی بات بتانے سے قاصر ہوتے۔ وہ پنڈی اور اسلام آباد کی الجھنیں تھیں جو البرٹو بیلیسا کا پتہ صاف ہونے کے بعد ثانوی حیثیت اختیار کر گئی تھی،
اور کراچی کے معاملات میرے ذہن میں ڈنک مارنے لگے تھے۔ اول خان کے فرد شناس آدمیوں نے ہدایت ملتے ہی ان مشکوک اور مسلح افراد کو مار بگایا تھا جو غزالہ اور سلطان شاہ کا تعاقب کر کے انہیں ہراساں کر رہے تھے۔ اس کامیابی کے باوجود وہ لوگ ان دونوں کی نگرانی کر رہے تھے، لیکن میرے لیے اس دھمکی کو یکسر فراموش کر دینا ناممکن تھا جو غزالہ کو اغوا کر کے علاقہ غیر میں فروخت کر دینے کے بارے میں دی گئی تھی۔ صورتحال کی نزاکت کا تقاضا تھا کہ میں جلد از جلد کراچی پہنچ کر ان دہشت گردوں کے مطالبات سے واقف ہونے کی کوشش کروں تاکہ کوئی ناگوار واقعہ پیش آنے سے پہلے اس کا تدارک کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی تشویشناک تھی کہ کوئی چینی جو ڈان کوانگ فو کا گرگا تھا میرے بارے میں متجسس ہو چکا تھا۔ میں اپنے انہی خیالات میں گم تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد اول خان اندر آ گیا۔ اس کے پیچھے ہی ایک آدمی بھاپ اڑاتی ہوئی گرم گرم چائے کی پیالیوں کی ٹرے لیے موجود تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس بھاگ دوڑ کے بعد تم دونوں چائے کی ضرورت محسوس کر رہے ہوگے۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ کہا۔ اس کا آدمی چائے کی ٹرے تپائی پر رکھ کر باہر چلا گیا تو میں نے کہا چائے سے زیادہ تمہاری ضرورت محسوس ہو رہی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ تم بہت زیادہ تھک گئے ہو۔ تھکا نہیں ہوں، میرا باس چلتا تو آج البرٹو ویلیسا کے خاتمے کی خوشی میں یہاں جشن برپا کروا دیتا۔ وہ تو اب بھی ہو سکتا ہے۔ ویرا نے اس کی بات درمیان سے ہی اچک لی۔ ایک بوتل کے ساتھ اپنے کمانڈر کو یہاں لے آؤ، رات بھر قرب و جوار میں کوئی نہیں سو سکے گا۔ میں شرط لگا کر دعویٰ کرتی ہوں کہ اسے قوالیاں گانے پر مجبور کر دوں گی۔ وہ بہت جہاندیدہ آدمی ہے، اس کا رویہ ہمیشہ اپنے منصب کے شایان شان رہتا ہے۔ اول خان نے مسکراتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، میرا مطلب جشن شراب نوشی سے نہیں بلکہ اصلی جشن سے تھا، لیکن بٹ کے بری طرح زخمی ہو جانے کی وجہ سے ہر ایک کو ذہنی صدمہ پہنچا ہے۔ میں خود بھی دل و جان سے اس کی مردانگی کی قدر کرتا ہوں۔ ایسے دلیر آدمی کا یوں مار لیا جانا میرے لیے اذیت ناک ثابت ہوا تھا۔ اب اس کی کیا حالت ہے؟ میں نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ یہ معجزہ ہی ہے کہ اس کا اوپری دڑ بالکل محفوظ رہا اور ساری گولیاں ٹانگوں میں لگیں، لیکن وہ خون اور مٹی میں اس بری طرح لتھڑ گیا تھا کہ ہمیں کوئی اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ اس کی داہنی ٹانگ کی 2 ہڈیاں بری طرح ٹوٹی ہیں اور کمبائنڈ ملٹری اسپتال کے 3 ماہر ترین سرجن کی مائکرو سرجری میں مصروف ہیں۔ وہ بچ تو جائے گا، لیکن دعا کرو کہ اسے معذوری کے عذاب سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ یہ مائکرو سرجری کیا بلا ہوتی ہے؟ ویرا نے دلچسپی کے ساتھ سوال کیا۔ مجھے جو کچھ بتایا گیا ہے اس کے مطابق ہڈی کے کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جانے پر ان تمام ٹکڑوں کو کسی خاص دھات کے تار یا قابلے میں پرو کر انہیں ان کے اصل مقام پر بٹھائے جانے کا عمل مائکرو سرجری کہلاتا ہے۔ اول خان نے مدافعانہ لہجے میں بتایا، اس کے لیے خاص مہارت اور احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی زندگی کی نوید نے تمہارے موڈ پر خاصا خوشگوار اثر ڈالا ہے۔ میں نے کہا، یہ بھی ایک اہم سبب ہے، لیکن البرٹو ویلیسا کے غیر متوقع خاتمے نے خفیہ اداروں میں کھلبلی مچا دی ہے۔ اس کی موجودگی کا معاملہ پوری طرح ابھرنے سے پہلے ہی اس کی لاش کی ڈرامائی اطلاع سے ہر طرف بھونچال آ گیا ہے اور ہماری فورس پر پھر سرخرو ہو گئی ہے۔ ہر کام اپنے وقت پر اور اپنی رفتار سے ہوتا ہے، لیکن ایسی پیشہ ورانہ رکاوٹیں بعض اوقات بد دلی پیدا کرنے کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ ویرا بولی، کل تک سب اسپیشل ٹاسک فورس کے بنیادی ڈھانچے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے اور آج وہ کوئی اور جواز پیدا کر کے البرٹو ویلیسا کی ہلاکت کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کریں گے۔ آج کوئی زبان نہیں کھولے گا۔ اول خان کے لبوں پر پورے اعتماد مسکراہٹ رینگ آئی۔ وزارت داخلہ میں اس وقت ایک ہنگامی اجلاس کر لیا گیا ہے جہاں ہمارا کمانڈر اپنے بڑوں کے ساتھ تفصیلی بریفنگ دے گا۔ میں کمانڈر کو رخصت کرنے کے بعد ہی ادھر آیا ہوں۔ اور وہ چاروں قیدی کہاں ہیں؟ میں نے فوراً ہی اگلا سوال داغ دیا۔ وہ اسی عمارت میں ہے، انہیں ضابطے کی پوچھ گچھ کے بعد ہی کہیں بھیجا جائے گا۔ تمہارے آدمیوں نے ان پر فوراً کام شروع کر دیا ہوگا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ فی الحال ان کی زبانیں بند ہیں، ان کے زخموں پر پسی ہوئی مرچیں چھڑکنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ چائے پینے کے بعد انہیں دیکھیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اب شہباز خان کو بھی اٹھوا لیا جائے۔ میں نے چونک کر کہا، ان چاروں کے مقابلے میں البرٹو ویلیسا یا نقلی ظفر سے زیادہ قریب تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ اول خان اضطراری طور پر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اسے البرٹو کے عبرتناک انجام کی بھنک بھی مل گئی تو وہ روپوش ہو جائے گا۔ مجھے فوراً ہی ایک پارٹی اس کی طرف روانہ کر دینی چاہیے تھی۔ ہم تینوں اپنی اپنی پیالیاں خالی کر کے فوراً ہی اس کمرے سے نکل آئے اور اول خان کے دفتر کی طرف چل دیے جہاں اس وقت بھی چہل پہل تھی۔ اسپیشل ٹاسک فورس کا نظام اس قدر سلجھا ہوا اور سیدھا سادہ تھا کہ اول خان کو اپنے آدمیوں کو نئے مشن پر روانہ کرنے میں بمشکل 10 منٹ صرف ہوئے۔ اس کے بعد وہ ہمیں لے کر ایک اندرونی کمرے کی طرف چل دیا جہاں اس کے 2 مسلح آدمی چاروں قیدیوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ وہ چاروں مضبوط رسیوں سے علیحدہ
علیحدہ کرسیوں میں جکڑے ہوئے تھے، ان کے متوحش چہروں سے خوف اور سراسیمگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ ہمارے قدموں کی چاپ سن کر ان چاروں نے ہی ہماری طرف گردنیں گھمائی تھی، پھر ان میں سے ایک کی آنکھوں میں شناسائی کی تحیر آمیز سی چمک نظر آئی۔ اس وقت وہ شخص میری طرف نگران تھا اور بس مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اب کہو تمہارے کیا ارادے ہیں؟ اول خان نے کمرے کے وسط میں پہنچ کر گنجیلی آواز میں کہا، ہم قیدیوں پر زیادہ محنت کرنے کے عادی نہیں ہیں، تمہارے زخموں پر مرچیں چھڑکیں گے، اس پر بھی تمہیں ہوش نہ آیا تو انہی آہنی کرسیوں سے برقی رو گزاری جائے گی اور زبان نہ کھولنے کی صورت میں یہی برقی جھٹکے تم چاروں کو اپنے مردود مالک کے پاس پہنچا دیں گے۔ دو آدمی دہشت زدہ ہو کر اپنے ہونٹوں پر زبانیں پھیرنے لگے۔ تیسرے کی حالت میں کوئی نمایاں تبدیلی رونما نہیں ہوئی، لیکن مجھے دیکھ کر چونکنے والا چوتھا بدماش دھیمی آواز میں بولا، میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ ظفر دادا تم لوگوں کی لائن کا آدمی نہیں تھا، تم بلا وجہ ہی اس پر چڑھ دوڑے تھے، اب یہ معاملہ یہیں ختم ہو جانا چاہیے۔ کیسی غلط فہمی؟ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ اول خان بگڑ کر گرایا۔ میں نے پھرتی کے ساتھ اسے روک لیا، ٹھہرو، اس کی بات سن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی دلچسپ کہانی ہو۔ پھر میں اسی بندے ہوئے شخص سے مخاطب ہو گیا، تم جو کہنا چاہتے ہو رکے بغیر سناتے جاؤ، ورنہ میرے ساتھی کا دماغ سنک گیا تو تمہارے ستارے گردش میں آ جائیں گے۔ ڈینی صاحب، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، وہ بررائی ہوئی آواز میں بولا، میں کئی برس پہلے کراچی میں تم سے ملا تھا، مجھے معلوم ہے کہ تم کراچی کے ہیروین کنگ ہو۔ ظفر دادا کا تمہاری لائن سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، تم بلا وجہ ہی اس بیچارے پر چڑھ دوڑے تھے۔ تمہاری نفری اور تیاری دیکھ کر ہم تو تم لوگوں کو سرکاری آدمی سمجھ رہے تھے، اس لیے ہم نے اپنی زبانیں بند رکھی تھی۔ اب میں نے تمہیں پہچان لیا ہے تو ہم لوگوں کو اس مصیبت سے نجات ملنی چاہیے، ہم تمہیں ہر بات صاف صاف بتا دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک کہتا ہے، اس کی بندشیں کھول دو، میں نے براہ راست اول خان کے آدمی سے کہا۔ اس نے استفہامیہ طلب نگاہوں سے اول خان کی طرف دیکھا اور اس کا اشارہ پا کر مجھے پہچاننے والے قیدی کی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ زخمی قیدی رسیاں کھلنے کے بعد لنگڑاتا ہوا کرسی سے اٹھا اور اپنا داہنا ہاتھ پیشانی تک لے جاتے ہوئے تقریباً ہانپتے ہوئے بولا، ڈینی صاحب تم واقعی گریٹ ہو، میں پھر بتا رہا ہوں کہ ظفر دادا نے کبھی بھی ہیروین کے 1 گرام کا بھی لین دین نہیں کیا تھا، پھر اس نے تم لوگوں کو کیوں پالا ہوا تھا؟ میں نے ان چاروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تلخی سے پوچھا۔ اپنی حفاظت اور رازداری کے لیے، یہ اس کی مجبوری تھی صاحب، تم کو معلوم نہیں کہ وہ ہماری مدد سے کتنی بڑی قومی خدمت دے رہا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے فوجی افسر کے اشارے پر جنگلی بندروں کو سدھا رہا تھا، ہم دن رات ظفر دادا اور اس کے بندروں کی حفاظت کرتے تھے تاکہ کسی کو یہ زبردست راز معلوم نہ ہو سکے۔ وہ فوجی افسر ظفر دادا کے دیے ہوئے بندروں پر خوب پیسہ بنا رہا تھا، کیونکہ یہ بندر بھارت اور کشمیر میں جاسوسی اور تخریب کاری کرنے کے کاموں کے لیے سدھائے جا رہے تھے۔ ظفر دادا بندروں کی راگ راگ کو سمجھتا تھا، انہیں سدھاتے ہوئے کبھی کبھی تو وہ خود بھی بڑا بندر نظر آنے لگتا تھا۔ اچانک اس کے ایک ساتھی نے کھانسنا شروع کر دیا اور وہ اپنی کہانی ادھوری چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم اپنی کہانی جاری رکھو، یہ کھانستے ہوئے مر نہیں جائے گا، اول خان نے اسے ٹوکا۔ کچھ دنوں سے سرکاری خفیہ محکمے کا ایک رشوت خور افسر ظفر دادا کے پیچھے لگ گیا تھا۔ اس نے اپنی بات دوبارہ شروع کرتے ہوئے کہا، اسے کہیں سے بندروں والے معاملے کی بھنک مل گئی تھی اور یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ بڑا فوجی افسر ہر تربیت یافتہ بندر کے 2 سے 2.5 لاکھ روپے وصول کر کے خوب مال بنا رہا ہے۔ وہ اس رقم میں اپنا حصہ چاہتا تھا۔ ظفر دادا وہ سارا کام ملک اور قوم کی خاطر کر رہا تھا۔ اس نے صاف بتا دیا کہ اصل لاٹری بیچ کے آدمی کی نکلی ہوئی ہے۔ خود اسے تو اتنا کم معاوضہ ملتا تھا کہ اخراجات اور ہماری تنخواہوں کی ادائیگی کے بعد اس کا مشکل ہی سے گزارا ہو رہا تھا۔ اسے اپنے مطالبے کے لیے فوجی افسر سے رجوع کرنا چاہیے۔ وہ فوجی افسر سے ڈرتا تھا اور ظفر دادا ہی کے ذریعے بات آگے بڑھانی چاہتا تھا۔ اپنی کوشش میں ناکامی پر اس نے ظفر دادا کو دھمکی دی کہ وہ اسے غداری کے الزام میں اندر کرا دے گا۔ پھر اس نے بندروں کے کارخانے سے جانے والے 3 بندر غائب کر کے کہوٹا پہنچائے اور انہیں پکڑوانے کے بعد ظفر دادا کی تلاش شروع کر دی۔ 1 منٹ، ویرا نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ یہ بندروں کے کارخانے والی کیا بکواس ہے؟ کیا بندر بھی مشینوں پر بنائے جا رہے تھے؟ اس کے متورم ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی اور وہ آہستہ سے بولا، بندر تو کسی جنگل ہی سے لائے جاتے تھے، لیکن انہیں چھپانے اور سدھانے کے لیے پشاور روڈ پر واقع ایک ٹمبر فیکٹری استعمال کی جاتی تھی۔ 5 ایکڑ زمین پر مشتمل وہ گودام اور کارخانہ برسوں سے بند پڑا ہوا ہے، ہم اسی میں رہ رہے تھے۔ کہوٹا سے بندر پکڑے جانے کی خبر ملتے ہی ظفر دادا ہم لوگوں کے ساتھ سیٹلائٹ ٹاؤن والے مکان میں چھپ گیا۔ وہ خفیہ محکمے کے رشوت خور افسر سے بہت خوفزدہ تھا۔ تم لوگ آئے تو وہ سمجھا
کہ وہی افسر اپنی نفری لے کر اس کے سر پر پہنچ گیا ہے۔ ظفر کے سدھائے ہوئے بندر کہاں ہیں؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ صرف ایک بندر تیار ہے، باقی 5 بندروں پر وہ کام کر رہا تھا، وہ سب میاں جاوید کی ویران ٹمبر فیکٹری میں ہی موجود ہونے چاہیے۔ اس نے کہا، تم لوگوں نے اسلام آباد سے آگے ایک ویران علاقے میں اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی کو بھی اپنا اڈا بنایا ہوا تھا۔ میں نے درست لہجے میں کہا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ وہ گگیاتے ہوئے بولا، ہم چاروں تو ظفر دادا اور اس کے بندروں کی حفاظت کے لیے دن رات ٹمبر فیکٹری میں رہتے تھے یا پھر سیٹلائٹ ٹاؤن والی کوٹھی میں آئے تھے۔ اس سے آگے کے بارے میں ظفر دادا ہی کچھ بتا سکتا تھا۔ ظفر کے ساتھ مرنے والے تینوں آدمی تمہارے ساتھی نہیں تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس کی آنکھوں سے صداقت جھلک رہی تھی۔ ان تینوں کے علاوہ راجہ بازار کا عبد البدماش بھی کبھی کبھی ظفر دادا کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ ظفر دادا باہر کے کام انہی لوگوں سے لیتا تھا، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بندروں کو لانے اور لے جانے کا کام بھی وہی لوگ کرتے تھے۔ یہ قسمت کی کس قدر ستم ظریفی تھی کہ البرٹو ویلیسا اسکینڈل کے سارے بڑے مجرم اپنے خلاف فرد جرم کا سامنا کرنے کے لیے زندہ نہیں رہے تھے، بلکہ کسی نہ کسی طرح جہنم واصل ہو چکے تھے، جبکہ ان کے 4 غیر اہم معاونین ہمارے سامنے زندہ و سلامت موجود تھے۔ البرٹو ویلیسا نے ان پاکستانی بدماشوں کی خدمات حاصل کرنے کے لیے جو بے بنیاد کہانی تراشی تھی، وہ اپنے طور پر خاصی متاثر کن اور جذبات انگیز تھی۔ اس کہانی کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جا سکتا تھا کہ ان چاروں نے اپنی دانست میں کوئی جرم نہیں کیا تھا، بلکہ بھارت اور کشمیر میں اہم کارروائیوں کے لیے بندروں کی تربیت میں ظفر کا ساتھ دے کر ایک طرح کا قومی کارنامہ سر انجام دینے کی کوشش کی تھی۔ میرے بارے میں ایک غلط فہمی کا شکار ہو کر اس نے البرٹو ویلیسا کی کہانی کے چند ادھورے باب مکمل کر دیے تھے اور ہم اس کے طریقہ واردات سے پوری طرح باخبر ہو چکے تھے۔ وہ اسپیشل ٹاسک فورس سے وقت نکال کر بہت محنت سے اپنے مشن پر کام کر رہا تھا، لیکن کاتب تقدیر نے اس کے لیے مکمل شکست لکھ دی تھی، جسے وہ اپنی سر توڑ کوششوں کے بعد بھی نہیں ٹال سکا تھا۔ ظفر بندروں کی تربیت کے منصوبے پر کتنے عرصے سے کام کر رہا تھا؟ اول خان کو وہ اہم سوال یاد آ گیا جو میرے ذہن سے پھسل گیا تھا۔ یہ 3-4 ہفتے پرانی کہانی ہے۔ ویسے وہ پہلے بھی ہم لوگوں سے چھوٹے موٹے کام لیتا رہا تھا، لیکن بندروں والا کام شروع کرنے سے پہلے وہ 2 مہینوں کے لیے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ بھارت اور کشمیر کے سرحدی علاقوں کا جائزہ لینے کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہ لفظ بے لفظ درست کہہ رہا تھا۔ پہلے البرٹو ویلیسا پنڈی میں متعین تھا تو اس نے ان لوگوں کے ساتھ مراسم استوار کیے ہوئے تھے۔ پھر الحدید والے قصے کے بعد اسے اول خان کی جگہ کراچی بھیج دیا گیا۔ الحدید والا معاملہ سرد خانے کی نظر ہونے کے بعد ان دونوں کو پھر ان کی پرانی جگہوں پر بحال کر دیا گیا۔ اپنی 2 ماہ کی اس غیر حاضری کو البرٹو ویلیسا نے دشمن کے علاقے کے دورے سے نتھی کر کے فائدہ اٹھا لیا تھا۔ میری اور اول خان کی نگاہیں چار ہوئیں۔ میں نے اشارے سے اسے مطلع کیا کہ ان لوگوں سے ہمارا کام نکل چکا تھا اور وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے آزاد تھا، اسے دوبارہ باندھ دو۔ اول خان نے خشک لہجے میں اپنے آدمی سے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اول خان کی اس غیر متوقع ہدایت پر اس شخص نے بل بلا کر فریاد کرنی شروع کر دی، ڈینی صاحب یہ ظلم ہے، ہم لوگوں کو آزادی ملنی چاہیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی زبانیں بند رکھیں گے۔ ہم تینوں نے اس کی سنی انسنی کر دی اور نکاسی کے راستے پر بڑھتے رہے۔ ان بیچاروں کو بے خبری میں اعلیٰ کار بنایا گیا ہے۔ چند قدم چلنے کے بعد ویرا نے ترہم آمیز انداز میں کہا، ان کو کچھ نہ کچھ رعایت ضرور ملنی چاہیے۔ قانون میں جرم ہوتا ہے، بے خبری کی کوئی روح رعایت نہیں کی جاتی۔ اول خان بولا، تم کون سا قانونی حدود میں رہ کر کام کرتے ہو؟ ویرا نے ہنس کر کہا، دیکھا جائے تو تمہاری زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو قانون کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بدماش ہونے کے باوجود قوم کا غدار نہیں ہے، اسے زیادہ سے زیادہ نادان دوست کہا جا سکتا ہے۔ نادان دوست دانا دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ میں نے اسے یاد دلایا، ان کے بارے میں بحث میں نہ پڑو، اول خان اپنے فرائض منصبی کا پورا شعور رکھتا ہے، ان لوگوں کے مقدر کا فیصلہ کوئی وفاقی ادارہ ہی کرے گا۔ اول خان نے سپاٹ لہجے میں کہا، انہیں ایک آدھ روز میں کسی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اول خان نہایت متحرک اور فعال مزاج کا مالک تھا۔ میاں جاوید کی ٹمبر فیکٹری کا نام سامنے آنے کے بعد اس نے فوراً ہی ایک پارٹی ادھر بھی روانہ کر دی۔ اس نے وہاں سے برآمد ہونے والے بندروں کے دھماکہ خیز ہونے کے بارے میں اپنے ایک ماتحت کو سمجھا دیا تھا۔ وہ ان لوگوں سے فارغ ہوا ہی تھا کہ شہباز خان کے پیچھے جانے والی پارٹی واپس آ گئی۔ شہباز خان کے حیا سوز اور شرمناک دھندے کے بارے میں ہر بات شک و شبے سے بالا تر تھی، اس لیے اسے بہت بے رحمانہ سلوک کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اول خان کی ہدایت پر اسے دفتر میں لایا گیا تو اس کے اوسان خطا ہو چکے تھے اور
टांगे बुरी तरह कपकपा रही थीं। इसके चेहरे की जिल्द जगह जगह से फट गई थी और इन जख्मों से रिसने वाले खून ने इसका चेहरा भयानक बना दिया था। मैं बेकसूर हूँ। वो अंदर आते ही दोनों हाथ जोड़कर अव्वल खान के सामने हाँफते कांपते हुए बोला, मैंने आज तक किसी का बत्ता नहीं रोका। मैं हर छोटे बड़े का ख्याल रखता हूँ। कई वजीर मेरे दोस्त और खैर ख्वाह हैं, फिर मेरे साथ ये जुल्म और ज्यादती क्यों हो रही है? अव्वल खान ने गुस्से में बेकाबू होकर अपनी मेज पर रखा हुआ पिन कश इसके मुंह पर फेंक मारा और दाढ़ते हुए बोला, मैं तुम्हारे नापाक हमायतियों के भी टुकड़े उड़ा दूंगा। तुम जैसे लोगों ने पूरे शहर को कहबा खाना बना रखा है, जहाँ दूसरों की बहन बेटियों को हर रोज नीलाम पर चढ़ाया जाता है। मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। वो रो देने वाली आवाज में बोला, सारी लड़कियां भारी आमदनी की तलाश में बेरजा और रगबत मेरे पास आती हैं। इस बार अव्वल खान तैश के आलम में अपनी जगह से उठा और इसने बॉक्सिंग के अंदाज में शहबाज खान के जबड़े पर जोरदार दाहिना मुक्का रसीद कर दिया। वो कराहता हुआ पीछे उलट गया। दुनिया की कोई औरत या लड़की अपनी खुशी से बाजार की जिन्स नहीं बनती। अव्वल खान बरहमी के आलम में गुर्रा रहा था। ये तुम जैसे बेजमीर दरिंदे होते हैं जो उनकी मजबूरियों का सौदा करके इन्हें नित नए ग्राहकों के हवाले करने का धंधा शुरू करते हैं। मजीद बकवास की तो अब मैं तुम्हारी बत्तीसी हलक में उतार दूंगा। तुम मुझे जानवर की तरह मार रहे हो। वो खून थूकते हुए कहा, मुझे ये तो बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे सोते से उठाकर यहाँ क्यों लाया गया है? ये कौन सी जगह है? तुम वाकई जानवरों से भी बदतर हो। अव्वल खान गुस्से में बहक चला था, इसलिए मैंने असल मौजू की तरफ आने के लिए गुफ्तगू में अपनी टांग अड़ा दी। तुमसे तो जफर के बंदर ही बेहतर हैं, जो इसके सिखाने से बहुत कुछ सीख रहे हैं और अपने मालिक का नाम रोशन कर रहे हैं। इसकी वरम से तकरीबन बंद होती हुई आंखें मेरे चेहरे पर मरकूज हो गईं। वो खामोश और मबहूत सा होकर मुझे देखे जा रहा था, जैसे मैंने इससे कोई अनोखी बात कह डाली हो। ये कोई पुलिस स्टेशन नहीं है जहाँ तुम बता देकर अपनी जान छुड़ा सकोगे। हम तुमसे तुम्हारी और जफर की यारी की कहानी सुनना चाहते हैं। तुमने हिचर मिचर की तो मार मार कर तुम्हारा प्लेतन निकाल दिया जाएगा। मैंने मुख्तसर से वक्फे के बाद इसे अपने असल मकसद से आगाह करते हुए कहा, मैं किसी जफर को नहीं जानता। इसने खौफजदा लहजे में अड़ने की कोशिश की, लेकिन इसी वक्त अव्वल खान ने इसके मुंह पर उल्टे हाथ का जोरदार जामपट रसीद किया और वो चकरा कर रह गया। जफर सैटेलाइट टाउन के चूहे दान से पकड़ा जा चुका है। मैंने इसकी दर्दनाक दुर्गत पर रहम खाते हुए इसे आगाह किया और मियां जावेद की मतरूका टिम्बर फैक्ट्री भी हमारे कब्जे में है। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि तुमने अपनी जुबान न खोली या झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम्हारा क्या हशर हो सकता है। इसने एक बार फिर टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन मेरे इंकिशाफात के बाद इसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मजीद मार खाने के बाद इसने चढ़े हुए सांसों के दरमियान अपनी कहानी शुरू कर दी। इसकी कहानी में कोई नई बात नहीं थी। इसने जो कुछ बताया वो वही था जो हम जख्मी कैदी से सुन चुके थे। फर्क सिर्फ इतना था कि शहबाज खान को अल्बर्टो वेलिसा ने बता दिया था कि वो स्पेशल टास्क फोर्स का एक आला अफसर है और बंदरों के जरिए अहम नीम फौजी मकासद हासिल करने के लिए एक मंसूबे पर खुफिया काम कर रहा है, जबकि सीक्रेट सर्विस का एक बड़ा अफसर पेशा वराना रकाबत की वजह से इसका दुश्मन हो रहा है। अलबत्ता शहबाज और अल्बर्टो वेलिसा की दोस्ती की कहानी कदरे दिलचस्प थी। अल्बर्टो वेलिसा को स्पेशल टास्क फोर्स के सख्त डिसिप्लिन की वजह से खुश्क जिंदगी गुजारनी पड़ती थी, जबकि वो फितरी तौर पर बिलानोश और रंगीन मिजाज था। वो अपनी इन फितरी जज्बों की तस्कीन के चक्कर में शहबाज खान से टकराता था। बाद में इन दोनों में दोस्ती इस्तवार होती चली गई, क्योंकि इस अड्डे के जरिए अल्बर्टो वेलिसा को जेरे जमीन दुनिया के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल होती रहती थी। गो वो अपने लिए आदमियों के इंतखाब का काम बराह रास्त खुद ही करता था, लेकिन जरूरत पेश आने पर इनकी साख और राजदारी के बारे में शहबाज खान से मशवरा भी ले कर लेता था। इस बिना पर शहबाज खान अंदाजे तो कायम कर सकता था, लेकिन इसे हतमी तौर पर यह मालूम नहीं होता था कि किस वक्त कौन कौन इसके लिए काम कर रहा है। अब मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि तुमने अपने शर्मनाक धंधे को फौरन खैरबद न कहा तो तुम्हारी जिंदगी अजीरन बना दी जाएगी। वो सारी गुफ्तगू खत्म होने के बाद अव्वल खान ने तल्खी से कहा, इसका मतलब है कि तुम मुझे छोड़ रहे हो? इसने उम्मीदों बीम के आलम में सवाल किया। तुम्हारा गोश्त हराम ना होता तो हम तुम्हें ज़िबा भी कर सकते थे। मैंने टुकड़ा लगाया, लेकिन तुम ये ना समझना कि तुम्हें यूं ही आजादी मिल जाएगी। अव्वल खान ने अपनी इब्तदाई धमकी का कोई रद्द अमल ना देखकर कहरबार लहजे में कहा, तुमने अब तक जो कुछ किया है इसकी पादाश में तुम्हारी मूंछें बवें और सर मोंड कर बरहना और दस्ता पाबस्ता हालत में आप पारा के किसी मसरूफ कूड़ेदान में फेंकवा दिया जाएगा। तुम्हारे मुंह में कपड़ा ठोंस दिया जाएगा ताकि तुम उजाला फैलने तक किसी से मदद
طلب نہ کر سکو، نہیں تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکو گے۔ وہ اول خان کی بات پوری ہونے سے پہلے دہشت زدہ آواز میں کہا، میں ایسی بے عزتی برداشت نہیں کر سکوں گا۔ خود کو ان عورتوں اور لڑکیوں کی جگہ رکھ کر سوچنا جن کے جسموں کی تجارت سے تم اپنی روزی کماتے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس سے زیادہ بے عزتی بھی ہنستے کھیلتے جھیل جاؤ گے۔ اول خان کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شہباز خان پر پھر ہاتھ چھوڑ بیٹھے گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ مجھ پر ناقابل برداشت دباؤ نہ ڈالا گیا تو میں اپنے موجودہ دندوں سے تائب ہو کر کوئی اور کام شروع کر دوں گا۔ میرے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے۔ لعنت ہے تم جیسے کڑیل مرد پر جو چکلے کی کمائی پر ناز کرتا ہے۔ اول خان بفر گیا، حرام کاروں کے دباؤ کا مقابلہ کرنا تمہارا کام ہے۔ میں بتائے دے رہا ہوں کہ تم فوراً تائب نہ ہوئے تو تمہیں ہر دوسرے دن بزور طاقت اٹھوا لیا جائے گا اور رات کو تمہیں اسی شرمناک حالت میں کوڑا گھروں میں ڈلوایا جاتا رہے گا۔ اخباری نامہ نگاروں کو تمہارے پیچھے لگا دیا جائے گا اور ملک بھر کے اخبارات شہباز خان کی عبرتناک تصویریں چھاپیں گے تو تم بہت جلد خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ لے جاؤ اس نابکار کو۔ اول خان نے اسے لانے والوں کو حکم دیا، میں نے جو کچھ کہا ہے اس پر 1 گھنٹے کے اندر عمل ہو جانا چاہیے۔ شہباز خان نے واویلا شروع کر دیا۔ اس نے بہت ہاتھ پیر بھی چلائے لیکن اول خان کے آدمی اسے بے رحمی کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ اس ملک میں قانون کمزور ہے۔ چند ثانیوں کی بوجھل خاموشی کے بعد اول خان اپنے دل کی بڑاس نکالتے ہوئے گرایا۔ لوگ جرم کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں لیکن کسی نہ کسی قانونی سکم کا فائدہ اٹھا کر باعزت بری ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پیشہ ور مجرموں کے ہاتھوں قانون کی دھجیاں اڑنے سے شریف شہری دن بہ دن بزدل اور معاشرے سے لا تعلق ہوتے جا رہے ہیں۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔